بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ارشد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہاشمی اسٹوڈیو 9۔ جی، داستان ہجرت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں مشہور ہوں جناب ڈاکٹر غلام حسن صاحب کا۔ ہمیں ایک ایسے بزرگوں سے ملایا ہے، انہوں نے یہ کہانی بیان کریں گے، لیکن کیونکہ مائیگریشن کے وقت جو ظلم و زیادتی ہوئی، جو حالات ہوئے، یہ کیونکہ معصوم تھے، اس وقت 2 سے 3 سال کے تھے، لیکن یہ وہ ساری مشکلات بچپن کی خود تو یاد نہ رکھ سکے، لیکن یہ اپنے بزرگوں سے سنتے رہے۔ لیکن یہ یادیں ایسی زبردست ہیں کہ یہ قلم بند بھی ہونا ضروری ہے اور ریکارڈ میں بھی آنا ضروری ہے۔ اس لیے بزرگوں کو ہم نے بہت ہی محبت شفقت سے جو ہے آج مدعو کیا ہے۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جو دوست نئے آئے ہیں میرے چینل پہ، وہ سبسکرائب کر لیں گے، بیل آئیکن کا بٹن کو دبا دیں گے، اور اگر اس طرح کی کوئی ایسی داستان جو کہ داستان ہجرت ہو، ہمیں آپ بزرگوں سے ملائیں جو کہ مائیگریٹ ہو کے آئے ہوں، جو مشکل حالات وہاں سے گزرے، جس حالت میں مائیگریشن ہوئی، جس حالت میں وہاں سے بچھوڑا ہوا، وہاں سے ہجرت ہوئی۔ تو بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں آپ سے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام ہے کرامت اللہ۔ بزرگوں کا نام ہے کرامت اللہ۔ بابا جی آپ یہ بتائیں آپ کے بزرگوں کا کیا نام تھا؟ عبد الغفور۔ عبد الغفور۔ آپ کو اپنے دادا کا نام یاد ہے؟ جی ہاں۔ کیا نام؟ اللہ داد۔ اللہ داد۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پیچھے جو ہے نا انڈیا سے کس صوبے سے، کس ضلع سے ہیں؟ ضلع اشار، آسی اثار، اور گاؤں کا نام تھا بھاٹور۔ اچھا بھاٹور۔ جی ہاں۔ اور وہ وہاں کی جو تحصیل تھی یا ضلع تھا اس کا نام یاد ہے؟ جی ہاں، یہ اپنا تحصیل حسی، ضلع حصار۔ تحصیل حسی اور ضلع حصار۔ اچھا آپ یہ بتائیے، جہاں آپ کے بزرگ بتاتے ہیں جب آپ ظاہر ہے اس وقت 2 سال یا 3 سال کے تھے بقول آپ کے، کہ اس وقت آپ کی پیدائش وہاں کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی پیدائش وہاں کی ہے؟ جی ہاں، وزیر آباد کی۔ وزیر آباد کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہاں آپ کے بزرگ یعنی آپ کے والد صاحب کیا نام تھا؟ عبد الغفور۔ عبد الغفور مرحوم، ٹھیک ہے؟ وہ کیا بتا گئے آپ کو؟ بس یہی بتلا گیا کہ بھائی میں زیادہ تر ٹائم میں نے وزیر آباد شہر میں گزارا۔ کراڑ کا کارخانہ تھا جس کے اندر کے آل انجن، چکی، آٹا پیسنے کی، اور جن سے یہ وہ رات کو وہیں سونا، ایک قسم کا چوکیدارا کرنا اور وہیں رہنا تھا اس کا۔ تو جس وقت کے ہمارے کو لے کے گئے وزیر آباد، تو اس کراڑ نے اسی کارخانے کے اندر ایک صبح اوپر کی منزل تھی، اس میں رہائش دے دی ہمارے کو۔ اچھا یعنی کہ وزیر آباد میں وہیں آپ کراڑ کے پاس اسی منزل میں رہتے تھے؟ آپ کی پیدائش بھی وزیر آباد کی؟ جی ہاں۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ وہاں آپ کے والد صاحب محنت مزدوری کرتے تھے، جی ہاں۔ تو وہاں وزیر آباد میں جہاں آپ رہے، وہاں ہندو زیادہ تھے یا کراڑ زیادہ تھے؟ وہ زیادہ تر یہ اپنا بانیے اور یہ دوسری غیر مسلم زیادہ تھے۔ اچھا مسلمان کم تھے۔ مسلمان کم تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے بابا بتاتے تھے؟ اچھا وہاں مسجد وغیرہ بھی تھی کوئی؟ ہاں۔ اچھا مسجد بھی تھی، نماز وغیرہ پڑھنے جاتے تھے؟ ہاں ہاں۔ وہاں پہ آپ کو نماز کے حوالے سے کوئی روکتا تو نہیں تھا؟ پریشانی دقت تو نہیں تھی؟ کسی قسم کی والد صاحب بتلاتے تھے، ہمارے کو کوئی دقت داری نہیں تھی۔ اچھا وہاں کے رہن سہن، وہاں پہ ان کے ساتھ کھانا پینا کس طرح کا تھا؟ وہاں یہ انقلاب سے پہلے بالکل ایک بھائی چارے کی طرح سے کھانا پینا ہوتا تھا۔ اچھا انقلاب کے قریب والد صاحب پھر وہاں سے چھوڑ کے اور باٹور کے پاس۔ اچھا پہلے بات پوری کر لیں، آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ شادی غمی خوشی میں آپ لوگ جاتے تھے ان کے، ہندوؤں کے سکھوں کے؟ جی ہاں۔ اچھا وہ بھی آپ کے دکھ سکھ میں آتے تھے؟ ہاں ہاں، یہ اپنا بانی زیادہ جس کو کراڑ بولتے ہیں۔ اچھا یہ زیادہ ان سے لین دین کا۔ اچھا
اچھا جی، یہ بتائیں کہ آپ کو بزرگوں نے بتایا وہاں کے کوئی مشہور، آپ کے والد صاحب پڑھے بھی تھے، یہ معمولی صاحب اپنے سکول گئے تھے؟ ہاں ہندی کے الفاظ وغیرہ لکھ لیتے تھے، اچھا حساب کتاب صبح آتے تو مالک کے سامنے کرتے بھائی یہ سامان میں نے بیچا ہے رات کو ہاں، اور یہ پیسے رکھے، باقی آؤ گا تو لے گا، پیسے دے گا تو یہ سامان اٹھا کے لے گے۔ سامان اٹھا کے لے گئے۔ ہاں اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پر کوئی سکول بھی تھا جہاں پہ آپ رہ رہے تھے؟ نہیں میرے کو والد صاحب نے نہیں یہ چیز اچھا یہ نہیں بتائیے، وہاں سڑکیں پکی تھیں یہ سارا کچھ؟ سب یعنی پرانے طرز سے ہاں، اچھا کچھ شہر تھا، کچا کچھ پکا ایسے ہی۔ بازاریں ہاں بازاریں بھی آپ کہتے ہیں وہاں ٹھیک تھیں؟ اچھا وزیر آباد اچھا شہر تھا۔ وزیر آباد کی کوئی مشہور چیز یاد ہے وہاں کی وزیر آباد؟ نہیں والد صاحب نے نہیں بتلائی۔ اچھا جی، اچھا جب یہ بچھوڑا ہوا، جب یہ انقلاب آیا جی تو والد صاحب نے بتایا کہ آپ کو کیا اس وقت کیسے پتا چلا؟ پتا وہاں سے والد صاحب کو تھوڑا بہت چلا تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی وزیر آباد کا اور میرے گاؤں کا تو بہت فاصلہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے جا کے اپنے بچہ نے بھی لے جاؤں اور اپنے گاؤں کے قریب کوئی محنت مزدوری دیکھوں۔ اور یہ سلسلہ تقریباً میرے والد صاحب کی زبانی کہ 3 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، تیسرے مہینے میں جا کے یہ الگ الگ مسلمان اور ہندو الگ الگ ہوئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ وزیر آباد میں تھے تو آپ کے ابو نے بتایا ہوگا کہ پہلے آپ گاؤں گئے تھے پھر یا وہیں سے وزیر آباد سے پاکستان کی طرف نہیں نکل پڑے؟ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اچھا گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اچھا تو جب آپ کو پتا چلا تو ساتھ کچھ لے کے گئے یا وہیں کچھ چھوڑ دیا سارا کچھ؟ وہاں گاؤں سے تو صرف والد صاحب یہ بتلاتے ہیں کہ جو تن میں کپڑے تھے نا وہی لے کے اور ہم لوگ رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں۔ اچھا اچھا یہ بابا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی قوم کیا ہے؟ راجپوت، راجپوت، راؤ راجپوت۔ ہاں مسلم راجپوت، اچھا کیونکہ ہندوؤں میں بھی راجپوت قوم ہے۔ اچھا اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ بقول آپ کے بزرگوں کے آپ سب سے چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے، ہاں اور بہن بھائی کتنے تھے؟ یعنی بہن بھائی صرف ایک بہن تھی میرے سے بڑی، ہاں تقریباً کوئی 2 سال بڑی تھی، اچھا یا میں تھا۔ اچھا باقی ایک بھائی میرا وہیں انڈیا میں ہی فوت ہو گیا تھا اچھا چیچک کی بیماری میں۔ اچھا اچھا اس وقت چیچک آئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ آپ نے اپنے اپنے وطن جانا ہے، پاکستان جانا ہے، تو آپ کو بابا نے بتایا کہ آپ کس چیز پہ آئے تھے؟ والد صاحب نے بتلایا کہ بھائی زیادہ تر ہم نے سفر جو کریا ہے وہ قافلے کی صورت میں پیدل زیادہ سفر کریا ہے، اچھا ٹرین کا تھوڑا ہی سفر کریا ہے۔ اچھا تو راستے میں کیا حالات ہوئے؟ بس راستے میں تو والد صاحب کہتے تھے کہ نہ ہی پوچھو تو بہتر نہیں ہے، بتائیں نا اب کیا ہوا؟ قتل و غارت ہاں اچھا والد صاحب نے بتایا کہ ہاں قتل و غارت ہوئی؟ اتنی ہوئی ہے کہ ہاں پوری ٹرین جو ہے ہاں وہ ختم کر دی ہے۔ اچھا تو آپ کچھ لڑکیوں کو ان کو ٹھیک وہ ہے ٹھیک ہے زبردستی اٹھا کے بھی لے ٹھیک گئے۔ ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے والد صاحب نے بتایا آپ کے اس پیدل سفر میں تو کوئی حملہ نہ ہوا؟ نہیں پیدل سفر میں نہیں ہوا حملہ، اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے۔ ٹرینوں کا زیادہ تر۔ اچھا ٹرین آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ بابا جی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ نہیں یہ نہیں بتلایا۔ اچھا ٹرین کا جو سفر کرا آپ نے جی تو اس میں آپ کے اوپر کوئی حملہ تو نہ ہوا؟ نہیں، اچھا آپ خیریت سے پہنچے؟ اور یہ تھے بھی مال گاڑی کے یہ آدھے والے ڈبے۔ اچھا مال گاڑی میں سفر کرا، ہاں ٹھیک ہے۔ رش بھی بہت ہوئے گا؟ بس رس تو اللہ ہی جانے بس جی جی۔ جہاں کچھ۔ اچھا جب آپ پاکستان پہنچے بابا جی جی تو وہاں راستے میں کھانے پینے کا کیا بندوبست کر رہے تھے آپ لوگ؟ راستے میں کیا بتایا کہ بھائی والد صاحب نے کہ بھائی 2 دن کے بھوکے بھی رہے ہیں، کہیں کسی نے امداد دے دی تو کھانا پینا مل گیا، نہیں تو بس زیادہ تر یہ اپنے باول نگر کے علاقے سے اسی سائڈ سے ہی یہاں پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ کو کھانا پینا صحیح سے ملا، ہاں ورنہ راستے میں آپ نے ایسے ہی گزارا کیا پانی پی کے جیسے بھی؟ ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ساتھ لے کے آئے تھے کھانے کے لیے؟ نہ دل کہاں تھے، خالی تن میں کپڑے تھے وہی لے کے نکلے ہیں وہاں سے۔ اچھا بھویں عورت ہے پردے دار تھی جو بھی تھی ان کو اپنی جان کی تھی،
अच्छा बच्चों को भी फेंक देते थे। अच्छा इतना यानी खौफ और हरासत थी, और कि औरतें बच्चों को भी फेंक के अपनी जान बचाने की कोशिश करती थी, और 15-15 दिन लापता रब्बे हो जाते, मुलाकात हो जाती तो कहीं हो जाती, ये तो कोई पता नहीं होता था। अच्छा बुजुर्गो, ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान आए तो वहाँ पे आपको कोई कैंप मिला, रिहाइश कैसे मिली? पहले कैंप मिला था इधर अपना, पहले नाम था उसका मिंट कुमरी, अब है शाहीवाल। अच्छा पहले वहाँ कैंपा में हम्म, तकरीबन कोई महीना 20-20 दिन डेरे डाल के पड़े रहे। हम्म, जो हारी बीमारी में बच्चे बच्चियाँ औरतें मर्द जो फौत हो गए, वो एक आँख खोले कब्र का नाम ही करे है, हम्म, दफन किया है। अच्छा इतना का टाइम वाले साहब बतलाते थे कि उन टाइमों को ना याद दिलाओ। हम्म। आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल वक्त था। बहुत मुश्किल। अच्छा आप ये बताएं, जब आप यहाँ पाकिस्तान में आ गए, आपके बुजुर्ग कहते हैं, तो जब वो बुजुर्ग आपके पाकिस्तान मिंटगुमरी में आए, कितने दिन रहे थे, याद है? तकरीबन कोई 1.5 महीना। 1.5 महीना रहे। फिर आप इधर खानपुर किधर आए? खानपुर में तो अभी आए तकरीबन कोई 20 साल हुए। 20 साल हुआ। पहले आप कहाँ थे? लोधरा के पास है गांव, अच्छा मुल्तान की तरफ मेन रोड के साथ ही, जो अच्छा। मुल्तान को रोड क्या है। नाम है उस गांव का? कल्लू वाला। कल्लू वाला, मुल्तान के साथ है। जी हाँ। कल्लू वाला। अच्छा अब आप जो यहाँ रह रहे हैं वो कौन सा गांव है? ये अपने 99 चक है, NP। NP 99 चक। हाँ 99 एकम 100। अच्छा जब आप यहाँ आए तो आपको कुछ जमीन शमीन अलाट हुई, कुछ जायदाद जो वहाँ छोड़ के आए, कुछ मिला? ना कोई शायद नहीं। अच्छा आप साहब ने इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं ली। फिर पाकिस्तान में जब यहाँ आए, जो मिंटकुमरी से, वो कौन से चक में आए थे? कल्लू वाले। कल्लू वाले में भी आपको कोई मकान, शायद कोई जमीन? मकान तो मिले, बहरहाल वो ऐसे ही मांगवा में बैठ गए। ठीक है। अब छोड़ के जब वो आए इधर खानपुर, तो अब आप ये बताएं कि जब आप उधर से आए थे, जब आप माशाल्लाह यहाँ जवान हुए, तो आप ये बताएं कि 1947 का वक्त अब तक आपने देखा। जी हाँ। तो आज की महंगाई और आज का रुपया और 47 वाले रुपया में क्या फर्क है? वो रात दिन का फर्क है जी। अच्छा बताएं ना जरा, क्या क्या आता था? एक चीज आती थी 8 आने की या 4 आने की। आज वो चीज कम से कम गिरे से गिरी 10 रुपए की आओगी। अच्छा बहुत ही सस्ती है। अच्छा वो जब वो 4 आने की या 1 पाई की जो थी चीज, जी हाँ, यानी पहले पाइयां चलती ना, पाई 1 पाई 2 पाई। अब माचिस से लगा लो जी। हाँ और चीजों को छोड़ो, माचिस से 1 आने की और 2 पैसे की उस जमाने में आम बिकती थी। हाँ जी। आज 7 रुपए की एक 10 रुपए डब्बी, की 10 रुपए की एक डब्बी आती है। 10 रुपए की, यानी कि वो 1 पाई की 2 पाई की जो माचिस थी आज 10 रुपए की हो गई है। तो अंदाजा लगा लें कि वहाँ के उस वक्त की 100 रुपए की चीज जो है आज लाख रुपए की तो होगी ना। जी हाँ। ठीक है ना जी। तो अब ये हालात थे। तो उस वक्त आपको याद है कि वहाँ आटा कैसे किलो था जब आप पाकिस्तान बना था? उसके बाद 50, 51, 52, 53, 56 तक या 60 तक, 62, 63 तो आपको याद होगा ना। सन जैसे 1966 की जंग याद है आपको? आटा जो था ये तकरीबन 8 आने और 10 आने से। अच्छा ये 65 की जंग याद है आपको? 65 की जंग याद है। अच्छा 65 की जंग में याद है। और उस वक्त भी मुसलमानों का जज्बा इतना था। अच्छा कि अगर मियाँ मजदूरी पे गया है ना तो औरतें जनाब खाना, ये दूध वगैरह सारी चीजें सरों पे उठा के और मोर्चों की तरफ जा रही हैं। वाह भी वाह। यानी घर वालों का भी उन्होंने परवाह नहीं करी। अच्छा और क्या हम वापस आएंगे तो घर वाले हमारे को डांटते हैं, नहीं। ये नहीं, जज्बा था, जज्बा था, जनून था। जनून यानी मुसलमानी का। अच्छा तो 65 की जंग हमने जज्बे के साथ जीती। जी हाँ माशाल्लाह। 1965 में हमने जो है ना हमारे फौजों ने, हमारी माशाल्लाह हमारी फौज ने हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करा हमारे मुल्क का। पब्लिक ने ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करा है। पब्लिक ने भी करा। अच्छा ये बताएं कि अब जो है इस वक्त
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سے وہ اچھا وقت تھا، ایک دوسرے سے ہم ملا کرتے تھے، ایک دوسرے کا انسانوں خیال میں کرتے تھے؟ محبت تھی، جی وہ میں عورت مرد ہے، وہ میں بچے ہیں، ایک دوسرے سے انسان کو محبت تھی۔ آج کل محبت ختم ہے، صرف پیسہ۔ کہ اس وقت جو ہے بہت پیار محبت تھا، اور آج کے وقت سے وہ وقت بہت اچھا تھا، وہ کس طرح؟ وہ جی پہلے تو تھی نا ہر چیز سستی، ایک تو یہ وجہ تھی، دوسرا کوئی قدرت کی طرف سے انسانوں میں اس چیز کا جذبہ تھا، پیار محبت کا۔ آج کل وہ چیز ہو گئی ہے ختم، آج کل صرف پیسے کو سلام ہے، بہن بھائی کا بھی پیار ختم ہے، جو کہ ایک مما پی کے زبان ہوئے تھے، آج کل وہ مما پینے والا تو ٹائم ہی ختم ہے۔ بہے غریب ہے تو بہے امیر ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایک ماں کا دودھ پی کے بھی آج محبت آپس میں نہیں ہے۔ بہن بھائیوں میں نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اتفاق ہوتا تھا، اخلاق ہوتا تھا، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی تھی، احترام ہوتا تھا۔ اب جو ہے صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کو سلام ہے، بس ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں نا، یہی وجہ ہے۔ ایک تو دین سے دور ہو گئے، ایک یہ موبائل جو چلے ہیں، ہاں، یہ سب سے زیادہ بربادی کا نشان ہے بہت مسلمان کے خوبصورت بات لیے۔ کی، یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے منہ سے سنوں کہ جو ہمیں بزرگوں کو وقت دینا چاہیے، اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے، وہ ہم سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، بس ٹچ میں ٹچ 24 گھنٹے، نہ ہمیں ان کی خیریت کا پتہ ہے، نہ ہمیں رشتہ داری کا پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو بزرگوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اچھی زندگی دے اور سلامت رہیں۔ آخر میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر غلام حسن صاحب کا، ممنون ہوں، اور ویور سے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نئی کہانی بزرگوں سے ہجرت کے حوالے سے آپ کو ملتی ہے تو میرا نمبر ہے 0333 74 74 499، ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اگر پاکستان میں ہے تو رابطہ کر لیجیے گا، اگر ملک سے باہر ہے تو ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا، ہمیں وہ ویڈیو بنا کے بھیجیے تاکہ ہم آپ کی یہ ویڈیو چینل پر چلا سکیں۔ شکریہ، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد ارشد ہاشمی۔ اللہ حافظ۔